الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورۃ الانفال ترتیب تلاوت میں 8واں سورت ہے، یعنی اس سے پہلے 7 سورتیں گزر گئی: فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام اور اعراف۔ 8واں سورت ہے سورۃ الانفال، اور ترتیب نزول میں یہ 88 سورت ہے، یعنی اس سے پہلے 87 سورت نازل ہوئی اور یہ 88 سورت ہے۔ دعوت اس سورت کا الترغیب الی القتال، دعوت سورت کا الترغیب الی القتال فی سبیل اللہ۔ دعوت سورت کا ترغیب الی القتال فی سبیل اللہ۔ مناسبت، نامی مناسبت اس سورت کے ساتھ، اسمی مناسبت ماقبل کے ساتھ۔ فقنا عذابک، فقنا عذابک کاصحاب الاعراف، یا اللہ ہمیں عذاب سے بچا جیسے اصحاب اعراف کو بچایا۔ وآت انفالا من عندک، وآت انفالا من عندک، اور اپنی طرف جانب سے ہمیں انفال عطا فرما۔ معنوی مناسبت، جب پہلے سورتوں میں دعوی توحید، دلائل عقلیہ، نقلیہ و وحیہ کے ساتھ یعنی سورۃ الانعام میں دلائل عقلیہ پیش فرمائیں، اور سورۃ الاعراف میں دلائل نقلیہ انبیاء علیہ السلام سے تو اب انفال میں جہاد کا حکم فرمایا، برائے اشاعت ھذا مسئلہ، اس مسئلے کے اشاعت کے لیے
دوسرے مناسبت آراف میں تشجیع کا ذکر فرمایا، بہادری کا ذکر فرمایا، اور یہاں پر تشجیع کا بیان حالات میں تشریح پھر تبلیغ کا بیان فرمایا، اس مسئلے کو پہنچاؤ۔ دیکھو انبیاء علیہ السلام دلائل نقلیہ ذکر کی، دلیل نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ تمام انبیاء نے اللہ کے دعوت کیسے پہنچایا۔ ہر ایک نے کہا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کا عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے ماں سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے۔ اب جب وہاں پر بیان فرمائے تشریح فی التبلیغ، یہاں پر تشریح فی الجہاد، اب یہاں پر تشریح فی الجہاد، جہاد بہادری کے ساتھ کرو۔ تیسرے مناسبت حالات میں فرمایا کہ اس مسئلہ توحید کے وجہ سے تکالیف آئیں، برداشت کرو۔ اب انفال میں فرمایا جہاں مشرکین کا زور ہو، جہاں مشرکین کا زور ہو، وہاں جہاد کرو تاکہ ان کا زور ٹوٹ جائے۔ خلاصہ سورت کا سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سے آیات نمبر 40 تک، یعنی جہاں پارہ شروع ہوتے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، اور دوسرا حصہ وہاں سے آخر تک آیات نمبر 40۔
پہلے حصے میں دعوی الانفال للہ کا ذکر ہے کہ مال غنیمت اختیار اللہ اور اس کے رسول ہے، اور اس کے لیے 8 علت ذکر ہے، اور اس کے لیے 8 علت ذکر ہے، یعنی مال غنیمت اختیار اللہ اور رسول کے لیے کم ہے، اس کے لیے 8 علت ذکر ہے۔ اور 5 فوائد جہاد کے لیے، اور سورۃ کے ابتدا میں صفات المومنین کا ذکر، 5 صفات مومنین کے لیے ذکر، اور دعوی قتال کا، دعوی انفال کا ذکر، اور دوسرے حصے میں دعوی انفال کا ذکر تفصیل کے ساتھ، اور دعوی قتال اور دوسرے حصے میں دعوی انفال نکالنا، دوسرے حصے میں دعوی انفال تفصیل کے ساتھ، اور ان کے لیے 5 علتوں کا بیان۔ اور دعوی قتال کے لیے 8 قوانین، باقی صورت میں زواجر، تخفیفات اور بشارت، یعنی یہاں پر ایک تو اصلی دعوت توحید کا ہے، وہ ہر صورت کے اندر، ہر صورت میں ہے، کیونکہ توحید کا دعویٰ اصلی ہے، اس کے لیے رسالت، اور توحید کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، توحید کے اوپر اللہ نے آخرت کا ذکر فرمایا، توحید کے لیے جہاد ہے، توحید کے لیے انفاق فی سبیل اللہ ہے، وہ اصلی دعوت تو ہے ہی ہے،
وہ اپنی جگہ پر۔ اس کے علاوہ دو دعوے صورت کا ہوتے، ایک یہ ہے کہ مال غنیمت کا اختیار اللہ کے لیے ہے، پہلے حصے میں یہ ذکر کیا اور اس کے لیے 8 علتیں ذکر کی، اور جہاد کے لیے 5 قوانین ذکر کیے، اور دوسرے حصے کے اندر وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم سے دعوی انفاق کے مال غنیمت کے اختیار اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اس کے لیے 5 علتیں ذکر کی، اور قتال کے لیے 8 قوانین۔ تو پہلے حصے میں قتال کے لیے 5 قوانین اور دوسرے حصے میں قتال کے لیے 8 قوانین، اور پہلے حصے میں مال غنیمت کے لیے علل 8 بیان فرمائے اور قوانین قتال 5 بیان فرمائے۔ تو سورت کے ابتدا میں اوصاف مومنین کا ذکر ہے، مومنین کا اوصاف خیال رکھیں۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے حبیب، عن القتال، مال غنیمت کے بعد عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ انفال اور غنیمت اور پھر یہ 3 الفاظ فقہ میں ان کے تفصیل اپنی جگہ پر ہے۔ وہاں پر حکم بتاتے ہیں کہ غنیمت وہ ہے جو کافروں کے ساتھ لڑ کر کے مال حاصل کیا، کافروں کے ساتھ لڑ کر کے مال حاصل کیا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ غنیمت۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ غنیمت۔ وہ کافروں سے لڑ کر کے دیا، اور وہ مال جو کافر چھوڑ کر کے بھاگ کے مال مل گیا، اس کو نفل کہتے ہیں، انفال جمع نفل کا۔ اور تیسرے غنیمت اس کو کہتے ہیں نا جو حاصل و جنگ میں، اور انفال یعنی وہ نفل جو مال چھوٹ کر دے گئے، اور تیسرے انفال تو یہ ہے، پھر آگے آ جاتا ہے۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں، یعنی بدر میں حاصل ہوا مال غنیمت، اب اس کو کیسے تقسیم کرے؟ وہاں نے فرمایا کہ یہ مجاہدین نے فرمایا کہ ہمارے حق ہم لڑیں، اور دوسرے حضور کے پاس بیٹھنے والوں نے کہا ہمارے حق ہم تمہارے پیچھے تھے اور ہم تمہارے دشمنائی کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کسی کا حق نہیں، کسی کا حق نہیں، سب کا امید ختم کر دیا۔ اب تم نے لڑا، اللہ کے راستے میں لڑا ہے، مال پہ لالچ چھوڑ دو، یہ کسی کا نہیں۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں میرے حبیب عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں، مال سے اور نفل اور غنیمت۔ قل الانفال، فرما دیجیے انفال مال غنیمت کے اختیار للہ، اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کے تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوگا۔ جیسے اللہ کہتے ہیں اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تمہارا رائے کا دخل اس میں نہیں، تمہارے رائے کا دخل نہیں ہے۔ اب پہلے صفت، پہلے حکم، فاتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے حکم کے تابعداری کر لو، نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس میں اصلاح کر لو، ذات بینکم، آپس میں اصلاح کر لو، مخالفت مت کرو۔ نمبر 3 وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اللہ کے تابعداری کرو، اس کے رسول کا اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ بشارت، انما المؤمنون، اور مومنین کے صفات، مومنین ہر ایک کہتے کہ مومن ہو، بتا دیا انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کیا جائے، یعنی اللہ کو اکیلے یاد کیا جائے،
اللہ کو اکیلے یاد کیا جائے۔ مقصد اللہ کو تو مشرکین بھی یاد کرتے تھے، مقصد لیکن وہ ساتھ شریک بھی لاتے تھے۔ ان کا طریقہ کیا ہے کہ یاد کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے وجلت قلوبہم، چوتھا صفت وجلت، پہلے صفت وجلت قلوبہم، ان کا دل نرم ہو جاتے ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے اکیلے اور ایک اللہ کا حکم بیان کیا جائے، ان کا دل نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن سنتے تو دل نرم ہوتے، لیکن قرآن کو سمجھے، اگر سمجھتے نہیں تو نرم کیا ہو، کیا قرآن نے بتایا اور کیا گزرے۔ اس لیے مالک بن دینار فرماتے ہیں یا اہل القرآن، اے قرآن والوں، قرآن سننے والوں، پڑھنے والوں، بیان کرنے والوں، یا اہل القرآن ماذا ذرا القرآن، کیا پیدا کیا قرآن، فی قلوبکم، تمہارے دل میں قرآن تم نے سنا، تمہارے دل میں قرآن نے کیا اگایا، ذرا کے معنی اگایا۔ فإن الغیث، بارش کہتے ہیں وہ، فإن الربیع، ربیع موسم بہار کا بارش ہوتا ہے تو زمین وہ اگا لے، زمین سے فصل اگتا ہے۔ تمہارے دلوں پر قرآن کا بارش ہوا تو کیا فائدہ ہوا، فائدہ تو بتاؤ۔ بتاؤ ہے یا اہل القرآن ماذا ذرا القرآن فی قلوبکم فإن القرآن ربیع القلوب کما ان الغیث ربیع الارض، جیسے بارش زمین کا ربیع ہے، اب یہ ربیع تمہارا ہے، یعنی تمہارے دلوں کا بارش ہے۔ کیا ہوگا ہے، بارش ہوتا ہے موسم بہار کا تو آپ نے دیکھا وہاں سبزی اگتی ہے، اور تمہارے دلوں میں کیا ہوگا، وجلت قلوبہم، ان کا دل نرم ہوتے ہیں۔ نمبر 2 وَإِذَا تُلِيَتْ، پڑھی جاتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے آیات، توحید کے آیات ان کے سامنے قرآن بیان کرتے ہیں، زادتہم ایمانا، زیادہ کرتے ہیں ان کو ایمان، فوائد ایمان زیادہ ہوتے ہیں اور برکات ایمان پکے مضبوط ہوتے ہیں۔ نمبر 3 وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کا یہ صفات، پہلے 5 صفات گزر گئے بقرہ میں ابتدا میں، اور یہاں پر یہ 5 صفات، زادتہم وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ چوتھا صفت الذین یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5 وَمِمَّا، اور اس چیز سے کہ ہم نے ان کو دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اولئک، یہ 5 صفات والے هم المؤمنون حقا، یہ مومن ہے پکے۔ حق یہ ہے، ہری کہتے ہیں میں مومن، یہ صفات دیکھو ہے یا نہیں، وہ پشتوں میں کہتے ہیں ہری اپوزت کو لگی سو انگری، ہری ناک صاحب کہتے ہیں کہ میں لوہار ہوں۔ لوہار تب ہوتے کہ کام لوہاری کا تو کرے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، پکے، لہم درجات، ان کے لیے درجے ان کے رب کے نزدیک، ومغفرت، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے عزت والا، عزت والا رزق ہے ان کے لیے، معزز۔ اب مال غنیمت کا اختیار اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے کیوں، علت ذکر، پہلے علت کما اخرجک ربک، لما اخرجک، اس وجہ سے کہ آپ کو نکالا۔ لام کا معنی لام کے ہے، اور لام ابو حیان کہتے ہیں کہ تعلیلیہ ہے، علت کے لیے، علت کے لیے، یعنی لما اخرجک، اس سے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتے کا، آپ کے گھر سے، من بیتے کا، آپ کے گھر سے، بالحق، حق کے ساتھ، بالحق الحکمت والثواب، حق کے ساتھ حکمت اور ثواب کے ساتھ ثواب، حق اسی کا معنی ہے۔
وَإِنَّ فَرِيقًا اور بے شک ایک جماعت من المؤمنین مومنین میں سے لَکَارِہُونَ وہ مشکل سمجھتے تھے، جہاد کو مشکل سمجھتے تھے حضرت، اور آپ کو اللہ نے اپنے گھر سے نکالا، جہاد کے لیے نہیں آئے۔ جب قافلہ ابو سفیان کا قافلہ مکہ مکرمہ سے بڑے مال لے کر کے، پیسے دولت لے کر کے شام کی طرف گئے تاکہ وہاں تجارت کے لیے، اور اس کو عیر کے کیا بولتے ہیں، عیر، یہ عیر اور قافلہ چلے گئے شام کی طرف، اور راستہ یہاں سے جاتا ہے تو جدہ سے جا کر کے سمندر کے کنارے پر، تو نیچے بدر کے کنارے پر سمندر جاتے ہیں شام کی طرف، اور پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو کہ وہ لوگ شام کے طرف گئے ہیں اور بڑا قافلہ بہت مال ان کے پاس، تو انہوں نے یہاں سے تیاری کر لی، اور 300 صحابہ کرام حضور کے ساتھ چلے گئے کہ شام سے وہ آئیں گے قافلے سے مال لے لیں، اور مال کافروں کا مال جائز، مسلمانوں کے مال وہاں مکے میں انہوں نے قبضہ کیا، اور کفار کے مال غنیمت کے جائز ہے، تو وہ لینے کے لیے وہاں پر اب ابو سفیان کو پتہ چلا، جاسوساری کا ہوتا ہے، پتہ چلا شام میں کہ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے راستہ پکڑا ہے، انہوں نے آگے بھیجا مکہ کی طرف کہ ہمارے قافلے کے لیے انہوں نے راستہ پکڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے راستہ پکڑا ہے۔ اب یہاں سے ابو جہل نے سارے گھوم گھام کر کے، اور وہ تیرے کے ساتھ اب یہ ہمارے غیرت کا خلاف ہے، چلو اب ان کے ساتھ ہم لڑیں، تو یہاں سے عید یعنی 1000 آدمی مسلح نکل کے ابو جہل کے سرکردگی میں، اور سب کے سب یہاں سے نکل کر کے اسلحہ کے ساتھ، اور ساتھ اونٹ بھی لے لی، اور ساتھ شراب بھی لے لی، اور ساتھ لڑکی بھی لے لی کہ ہم ان کو ماریں گے اور پھر جشن منائیں گے اور اونٹوں کو ذبح کریں گے، اور لڑکیاں گانے گائیں، تو بڑے جوش کے ساتھ یہ 1000 آدمی مسلح جب یہاں سے نکل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ایسے وہ نکل کے خبر دے دیا۔ حضور نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ اب کیا کریں؟ اللہ نے فرمایا تمہارے مرضی ہے، کون سی جماعت تم پسند کرتے ہو، ایک دونوں میں سے تمہیں آگے آتا ہے میں دے دیتا ہوں، یا تو عیر والا، عیر یعنی وہ جو شام قافلہ کے اس کو عیر کہتے ہیں، اور یا نفیر والا، نفیر ابو جہل اور ان کے ساتھ جو 1000 آدمی ہیں، یہ ان کو پسند کرتے ہو یا ان کو پسند کرتے ہو؟ تو بعض صحابہ کرام نے فرمایا حضرت ہم گھر سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، لڑنے کا تیاری ہم نے نہیں کیا، ہم لڑیں گے تو ہمارے پاس تیاری نہیں ہے تو ہم مار کھا لیں گے، اس لیے لڑتے نہیں ہے۔ یہ عیر والا نہیں، یعنی ضرورت نفیر والا اور عیر والا قافلہ جو شام کا آتا ہے وہ اچھا ہے۔ بعد نے یہ بتایا، اور بعد نے بتایا کہ حضرت اللہ ہمارے مدد فرمائیں گے، بس ان کافروں کو مار، یا ابو جہل کے ساتھ جو 1000 آدمی کو ان کے ساتھ لڑتے ہیں، تو لڑائی اس کے ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا تم میں سے جماعت اس بدر کے لڑائی کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اب مال غنیمت کا اختیار بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ سمجھ آگے علت لما اخرجک، یہاں پر کاف کا معنی لام کے لام تعلیمی ابو حیات کہتے ہیں، اسی طریقے سے دوسرا معنی سببیت کا لیتے ہیں، لما لام کا معنی با سببیت ہے، حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں آتے ہیں۔ لما اخرجک پر سبب اس کے کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے من بیتک آپ گھر سے، آپ نکل کے گھر بالحق حق کے ساتھ، یعنی اس بات حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مومنین میں دل جماعت لَکَارِہُونَ وہ مشکل سمجھتے تھے کہ اب
ابو جہل کے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ وہ 1000 آدمی مسلح ہے اور ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے اور سواری بھی نہیں ہے۔ جو جادلونا وہ آپ کے ساتھ بحث کرتے تھے حق کے اندر۔ وَهُوَ قَوْلُهُمْ مَا كَانَ خُرُوجُنَا إِلَّا لِلْعِيدِ، جھگڑا اور باس اس بات پر کرتے تھے ہم نہیں نکلے تھے مگر عید کے لیے۔ وَلَوْ عَرَفْنَا، اگر ہم جانتے کہ ہم ابو جہل کے ساتھ لڑیں گے، لَاسْتَعْدَدْنَا لِلْقِتَالِ، ہم قتال کے لیے تیاری کر رہے۔ بحر محیط مانا لیجیے۔ بعد ما تبین کہ ظاہر کو انما یساقون، ویسے کو چلائے جاتے ہیں موت کی طرف، وہ دیکھتے ہیں وہ ڈر گئے وہ بات پر۔ دوسرا علت وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، یا کرو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا دو جماعتوں میں سے ایک جماعت کا، اور وعدہ اللہ نے دے کہ میں دیتا ہوں اموال غنیمت اختیار بھی اللہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا دونوں جماعتوں میں سے ایک میں تمہیں دیتا ہوں۔ انہا لکم، تمہارے لیے ہوگا، وتودون، تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات شوقہ، بغیر دبدبے والے شدت والے۔ وہ کون ہے؟ وہ ابو سفیان کا قافلہ، ہیر کا قافلہ جو شام گئے، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہم اس کو لے لیں۔ تم پسند کرتے تھے غیر ساتھ شوقہ، بغیر سختی والے، کہ ہو جائے تمہارے لیے۔ اللہ پاک ارادہ فرماتے ہیں یحق الحق، کہ ثابت کر لے حق اور فتح بکلمات ہی، اپنے حکم کے ساتھ، ویقضی، اور کاٹ دے دابر الکافرین، کافروں کے جڑ ختم ہو جائے۔ ابو جہل وغیرہ یہ کام کرتا، صنادید قریش کے سرداروں کو ختم کر دے رہے۔ لیحق الحق، تاکہ ظاہر ہو جائے حق، ویبطل الباطل، اور باطل کر لے مٹا دے شرک، کفر ختم ہو جائے۔ ولو کرہ المجرمون، اگر کہ برا جانے یہ کام مجرم مشرک۔ تیسرا علت اذ تستغیثون، مال انفال کا اختیار اللہ اور رسول کے لیے دعویٰ وہ یاد رکھو۔ علت اس میں کیوں؟ اذ تستغیثون، جب تم فریاد کرتے تھے اپنے رب کے ساتھ طرف، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہارے فریاد قبول کر لی، کہ انی ممدکم، میں تمہارے مدد کرتا ہوں بألف من الملائکہ، 1000 فرشتے ہیں، مردفین لگاتار، 1000 لشکر ابو جہل کا، اور 1000 فرشتے اللہ نے فرمانے دے۔ جب تم دعا کرتے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے تمہارے دعا قبول کر دی، اور 1000 فرشتے تمہارے مدد کے لیے بھیجے، تمہارے غنیمت اختیار اللہ و رسول کی، تمہارے لیے نہیں، نہ مہاجرین کے لیے، نہ انصار، نہ حضور کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے، نہ لڑنے والوں۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اللہ نے نہیں کیا فرشتوں کی مدد مگر خوشخبری تمہارے لیے۔ ایک علم یہ والا بتائے فرشتے کام بھیجے، اللہ تو ایک فرشتہ بھیجے جو سب طرح برا، لیکن تمہارے تسلی کے لیے سامنے فرشتے آئے، اور ان کے کالے پگڑی، بات کے ہری پگڑی تھے، کالے پگڑی ان کے، اور آ کر کے نشانہ۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اللہ نے مدد فرشتوں کا نہیں کیا مگر خوشخبری۔ نمبر 2 وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ یاد رکھو وَمَا النَّصْرُ، نہیں مدد إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مگر اللہ کی جانب سے ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ نصر اور استعانت اور پہلے میں نے بتایا اس میں فرق ہے تینوں لفظوں۔ استعانت کے معنی صرف اللہ کے لیے خاص ہے، اسباب ظاہری سے اوپر کا معنی استعانت کا ہے، اور ما تحت الاسباب، آئینونی بقوہ، آئینونی اور ما تحت الاسباب استعمال ہوتے ہیں، اور نصر کے لفظ کبھی ما فوق الاسباب اور کبھی ما تحت الاسباب مشترک۔ قال تو ما تحت الاسباب وما النصر الا ما فوق الاسباب، یہاں ما
فوق الاسباب ومن نصر نہیں مدد مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے ہے، بے شک اللہ پاک غالب اور حکمت والا ہے۔ نصر کا لفظ استعمال ما فوق الاسباب یہاں استعمال ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ، اللہ کی مدد کرنے والے وہ ما تحت الاسباب۔ تو اس میں عام جاہل لوگ اس میں اختلاط کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو اللہ کے ماں سوا دوسرے سے مدد مانگا، عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کیا۔ تحقیق نہیں کرتے کم وقت، ایک اسباب ظاہری سے اوپر ہے اور ایک اسباب ظاہری کے ماتحت ہے۔ اسباب ظاہری کے ماتحت میں دوسرے کو کہتے ہیں میرا مدد کر لو، اس کام میں میرا مدد کر لو، بھائی پانی دے دو، بھائی یہ کر لو، بھائی یہ کر لو، اور اسباب ظاہری کے کوئی سبب نہ ہو، اوپر ہو معاملہ، وہ تو اللہ کے ماں سوا کسی اور سے جائز ہے۔ اذ یغشیکم چوتھا علت، چوتھے علت کے مال غنیمت کا اختیار اللہ و رسول کے لیے۔ اذ یغشیکم اس وقت جہاں پر تم کو النعاس اونگنے، اونگ آگے بدر کے اندر اونگ آگے صحابہ کرام امانتاً واسطے امن کے منہو اللہ کی جانب سے۔ اونگ کے ساتھ انسان کے نیند کے ساتھ سکون ملتا ہے، اور جو بدر میں صحابہ کرام پر بظاہر خوف آیا تھا ان کے طرف سے، اور وہ سکون یعنی نیند اونگ آ گئی اور وہ خوف دور ہوا۔ اذ یغشیکم النعاس جب کہ ڈانپا تم کو اونگ نے، امانتاً واسطے امن کے، امانتاً مفعول لہو ہے، امانتاً واسطے امن کے اللہ کی جانب سے، وینزل علیکم اللہ نے اتار دیا تمہارے اوپر من السماء آسمان سے پانی۔ بدر کے اندر جو طرف تھا مسلمانوں کا اس میں ریت، اور جو طرف تھا کافروں کا وہ تھا صحیح مٹی۔ اب یہ بھی ان کے لیے مسئلہ کہ بھائی اب ریت ہے، ریت کے اندر پاؤں پھسلتا ہے، جا نہیں سکتے جلدی، اور ان کے طرف مٹی تھی، تو اللہ نے بارش کر دیا، تو قدرت کا نظام بارش ریت پر ہوتے تو جم جانا، اور مٹی پر ہوتے تو وہ پھسل رہے، تو ان کی مدد کیا۔ اس کے طرف پانی نہیں مسلمانوں کو، اللہ نے بارش کیا تو پانی ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا نعمت میری کی تمہارے اوپر ہوئے، مال غنیمت اختیار اللہ رسول کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ اللہ نے بھیجا تمہارے اوپر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُمْ تاکہ تمہیں پاک کر لے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اور ہٹا دیں تم سے گندگی وسوسے۔ یہاں پر کہ وسوسے جو شیطان کی طرف کیا ہوگا، کیسے کریں گے، ہم تھوڑے اسلحہ نہیں۔ وَلِيَرْبِطَ اور تاکہ مضبوط کر دے اللہ پاک عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ اے بالصبر مہر لگا دے تمہارے دلوں پر صبر پر، وَيُثَبِّتَ بِالْأَقْدَامِ اور مضبوط کرے اس کے ساتھ تمہارے قدمیں، بارش کے ساتھ قدمیں تمہارے مضبوط ہوئے، ریت مضبوط ہو گئے۔ اس لیے مال غنیمت احسان اللہ نے کے نام، مال غنیمت کا اختیار اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ نمبر 5 رنگوں کا جب وحی کیا اپنے پروردگار نے فرشتوں کو، انی معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبت الذین مضبوط کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ہے، پکے کر دو، سألقی فی قلوب الذین جلدی میں ڈال دوں گا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہے، الرعب خوف بسبب شرک، ان کے دلوں کو میں ڈر ڈال دیں گے، فاضربوا مارو تم کافروں کو، فوق الاعناق گردنوں کے اوپر، یعنی سر مارو، بلا ماسپخین والا ہوا کھوپڑی مارو، فوق الاعناق سر مارو کافروں، فاضربوا فوق الاعناق ان کے گردنوں کے اوپر، واضربوا منہم مارو ان میں سے کل بنان ہر جوڑ پر، ہر جوڑ مارو، گردن میں جوڑ، انسان کے اندر 360 جوڑے، اور فرمائے جوڑوں کو مارو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
یہ لوگ شاق اللہ، انہوں نے مخالفت کی اللہ اس کے رسول کا، جو مخالفت کرے اللہ اس کے رسول کا فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک فذوقوا، ذالک ہم نے کہا یہ عذاب، فذوقوا ان کو چکھو دنیا کے اندر۔ دنیا میں مشرکین مکہ جو صنادید اور بڑے بڑے یہ بدر میں مارا ان کو، 70 آدمی ان کے مردار کیے، 70 آدمی کافروں کا مارا اور حلیب بدر کے کنویں میں ڈالا، کھین کھین کر کے وہاں پھینکا اور 70 آدمی ان کو پکڑا۔ ذالک یہ عذاب تو بدر میں ہے دنیا کے لیے ہے۔ فذوقوا اللہ نے فرمایا چکھو دنیا میں، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ آخرت کے اندر عذاب آگ کا ہے۔ 5 علتیں بیان، 5 علتیں کہ مال غنیمت کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ اب قوانین جہاد کے لیے قوانین کا بیان، آگے دعوت جہاد کا آتا ہے اور پہلے اس کے لیے قوانین بیان فرمائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم الذین، جب ملتے ہو تم کافروں کے ساتھ، زحفاً جمع ہوتے ہوئے، زحفاً مجتمعین جمع ہوتے ہوئے، پہلے زمانے میں جنگ آمنے سامنے تھا، ادھر سے کافر ادھر سے مسلمان، آمنے سامنے سب بن، تو پہلے قانون بتا دیا کہ صاحب آما الا لقیتم کفروا زحفاً فلا تولوہم الادبار، ان کو پیٹ مت پھیرو، پیٹ مت پھیرو، بھاگو مت، دلیری کے ساتھ لڑو گے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ جو شخص پھر کے یوم دن اس دن پھیر دیا دبرہ اپنی پیٹ کو، اللہ پیٹ کو پھیرا تو اس پر آتے ہی فقد باء بغضب، خبر اس کا وہ ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ دُبُرَهُ وَمَن يُوَلِّ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اس وقت جس نے پھیر دیا اپنی پیٹ کو، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب پر گرفتار ہوا۔ اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اجازت ملا، الا متحرفاً، مگر یہ کہ چال بنانے والا ہو قتال کے لیے، متحرفاً فریب کرنے والا ہو۔ اب کافر کو دیکھا اور وہ کافر سامنے ہے، اب یہ اس کو مارنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسے ہو کر کے اس کو دیکھا تو ایسے بھاگا، پیچھے بھاگ کر کے تاکہ میرے پیچھے آ جائے اور آ کر کے چھپ کر بیٹھ کر کے اس کو مارے، تو اسی طریقے سے تو جائے، لیکن بھاگنا جائے نہیں۔ او متحیزاً الی فئۃ، یا 5 آدمی اپنے جماعت سے آگے گئے کافروں کو مارنے کے لیے، اب کافروں نے دیکھ کر کے حملہ کرتے اس پر، تو یہ اپنے جماعت کے پاس آ، تو یہ بھی گناہ نہیں۔ فقد باء بغضب من اللہ، پر وہ گرفتار ہو جائے گا اللہ کے غضب کے ساتھ، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ وبئس المصیر، بہت برا ہے جہنم ٹھکانہ۔ 5 علت پہلے گزر کے کہ مال غنیمت اللہ کی، اور ایک قانون جہاد کے لیے بیان کہ جہاد میں بھاگو مت۔ 6 قانون کہ مال غنیمت علت، مال غنیمت کا اختیار اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، نہ مہاجرین کے لیے نہ انصار کے۔ فلم تقتلوہم، تم نے قتل نہیں کیا بدر کے اندر کافروں کو، ولکن اللہ قتلہم، اللہ نے ان کو قتل کر لیا۔ فسبیلکم الشکر، تمہارے راستہ شکر اللہ کے ادا کرو، دون العجب، خود پسندی نہیں کہ ہم نے مارا، ہم 313 تھے اور وہ 1000 تھے، ہم نے ان کو مارا، تم نے نہیں مارا، اللہ نے مارا، خود پسندی چھوڑ دو۔ شیطان یہ بات کرتے رہتے، دل میں ڈالتا رہتا ہے کہ تاکہ اعمال خراب کرے۔ فرمایا فلم تقتلوہم، تو انہوں نے قتل نہیں کیا لیکن اللہ نے قتل کیا، اللہ نے قتل کیا ہوئے تو تمہارے کام شکریہ ہے، عجب اور خود پسندی نہیں ہے۔ وما رمیتا، حضرت آپ نے نہیں مارا کینکروں کو،
وما رمیتا اذ رمیتا جب آپ نے مارا ولکن اللہ رما لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مارا۔ بدر کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت لے لی، ریت ہاتھ میں لے کر کے اور ایسے پھینکا، شاہد وجوہ ایسے پھینکا، وہ ریت جا کر کے ان کے آنکھوں میں لگا، آنکھوں میں لگ کے پانی تو کہتے تم نے مارا، وہ کہتے تم نے مارا، وہ کہتے تم نے مارا۔ تو وما رمیتا حضرت آپ نے نہیں مارا، یعنی ان پہلے رمی کا معنی وہ وہاں مختصر المانی وغیرہ میں جو کرتے استثناء چیز اپنا اس کے آگے فلاں نہیں، یہاں پر پہلے کا معنی کیا ہے؟ وما رمیتا، اور آپ نے نہیں پہنچایا یہ مٹی کافروں کے آنکھوں تک، وما رمیتا، اور آپ نے نہیں پہنچایا یہ مٹی کافروں کے آنکھوں تک، اذ رمیتا جس وقت آپ نے پھینکا، جب پھینکا پہنچایا نہیں ان کے آنکھوں کی طرف، ولیکن اللہ رما لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا۔ وَلِيَبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے لے مومنین کا، مومنین کا، لِيَطْمَئِنَّ کیوں پہنچا؟ لِيَطْمَئِنَّ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، پہلے معطوف علیہ محذوف لِيَطْمَئِنَّ تاکہ مطمئن ہو جائے، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ اللہ پاک امتحان لے لے مومنین کا، منہ اپنی جانب سے، بلاء حسنا امتحان بہترین، یا لیبلی المومنین، بلا کے معنی نعمت کا آتا ہے تاکہ اللہ ان کو نعمت مومنین کو اپنی جانب سے بلاء حسنا عطاء جمیلا بہترین عطیہ، عطیہ اللہ دے دے، مال غنیمت اللہ نے دیا ایسے کام تو اختیار میں اس کا ہے، ان اللہ سمیع علیم سننے والا۔ ذالکم وان اللہ محل کید الکافرین، ذالکم یہ بیان تمہارے سامنے اللہ نے یہ بیان کیا ہے، قلنا ذالکم ہم نے یہ کہا، ہم نے کیا کہا؟ واو تفسیریہ، وان اللہ محل اللہ پاک سست کرنے والا ہے کید الکافرین، محل کید الکافرین کافروں کے تدبیروں کو سست بنایا اور تباہ کر دیا۔ ان تستفتحوا اگر تم طلب کرتے ہو کامیابی کا، یاد رکھ ان تستفتحوا اگر خطاب مشرکین سے ہے، خطاب ان تستفتحوا خطاب مشرکین سے، جب ابو جہل مکہ سے نکل رہا تھا اور لشکر لے گئے تو خانہ کعبے کا غلاف پکڑے اور دعا کیا، یا اللہ جو دونوں میں سے باطل ہو، یا اللہ آپ جانتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اس نے، اور نمبر 2 یہ جو ہے بزرگوں کا بےزتی کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کو چھوڑ دو، بزرگوں کا بےزتی کرتے ہیں، یا اللہ انہوں نے یہاں مکے سے اپنا رشتہ دار صلہ رحمہ کو چھوڑ دیا اور چلے گئے، یا اللہ مدینہ میں جا کر کے اور وہاں پر ڈاکو بن گئے، وہاں پر ڈاکو بن گئے اور راستے پکڑ کر کے ڈاکہ کرتے ہیں ابو سفیان کا، یا اللہ ہمیں فتح کامیابی دے۔ ابو جہل کا یہ عقیدت کہ ہم حق پر ہے اور یہ باطل پر ہے حضور، اور یہ چیزیں بیان کرتے دعا مانگی۔ ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں دعا مانگ رہے کہ یا اللہ اللہم ہذہ عصابہ، بخاری شریف کے روایت، یا اللہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ تباہ ہو جائے آج تو سارے دین بدنام ہو جائے گا، اور دین کا نام پھر کوئی ظاہر نہیں لے گا، لا ظاہر پھر دین نہیں لے گا، یا اللہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ بخاری شریف کے روایت، اگر یا اللہ یہ تباہ ہو جائے تو دین کے نام لینے والے پھر نہیں ہوگے۔ وہ حضور پہ دعا مانگ رہے تھے، حضور اپنی جگہ دعا اپنے آپ کو حق سمجھتے تھے، ادھر یہ بھی دعا مانگ رہے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ شروع ہوا،
فرعون نے دعا مانگی کہ یا اللہ عدل اور انصاف فرما، یا اللہ یہ کیسے بچہ پانی میں جا رہا تھا اور ہم نے پکڑا اور بڑا کیا اور اس کے خدمت کیا اور 30 سال تک اس کا خدمت، جب جوان ہوا یا اللہ میرے سامنے کھڑا ہوا، اب مجھے وہ تنگ کر رہے، میرے حکومت نہیں مان رہا، یا اللہ عدل انصاف۔ دنیا میں ہر ایک کہتے ہم صحیح ہیں، فرعون کہتے ہیں میں صحیح ہوں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں صحیح۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ کتنے بڑے شریف خدائی کا دعویٰ کیا، یا اللہ عدل انصاف۔ تو دنیا کے اندر ایسے ہے۔ ان تستفتحوا، اگر اے مشرکین تم طلب کرتے ہو فتح اور کامیابی، فقد جاءکم الفتح، تمہارے پاس کامیابی آ گئی، اللہ نے فیصلہ کر لیا، اللہ نے فیصلہ کر لیا، کامیابی آ گئی ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آتے ہو مخالفت و شرک سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر اس میں تفصیل بمانا مقابلہ یہاں شرک ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم نے گنو اللہ تبارک وَإِن تَعُودُوا، اگر تم لوٹ کے قتال کی طرف اور مسلمانوں کے ساتھ لڑتے ہیں، نعود، ہم بھی لوٹ جائیں گے مدد کے لیے، ہم بھی مدد کر لیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَنْكُمْ، تب نہیں کریں گے تم سے تمہارے جماعت شہر کوئی چیز، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگرچہ تمہارے جماعت بہت ہے، بہت ہے جماعت تمہارے، لیکن وَأَنَّ اللَّهَ، جانو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، معیت خاصہ یعنی مدد کرے گا۔ دوسرے قانون جہاد کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابعداری کر لو اور اس کے رسول کے تابعدار رہو، جنگ میں اپنے امیر کے تابعدار رہو، امیر کے تابعدار رہو۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم سنتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا، اور مت ہو تم ان لوگوں کی طرف، قالوا، جنہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، یعنی یہود اور منافقین ہوئے، یہودوں نے کہا ہم نے سنا، پہاڑ کے نیچے تھے تو سنا، پہاڑ کے نیچے سے ہٹ گئے تو کہا نہیں صاحب یہ تو مشکل ہے۔ اسی طرح منافقین ظاہر میں کہتے ہم نے سنا، اور الگ جاتے تو کہتے چھوڑ۔ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور سماع قلب، دل سے نہیں سن رہے تھے۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین لوگوں میں سے، شر الدواب یعنی دابا ما یدب علی الارض، خیال رکھو، شر الدواب بدترین چلنے والے، زمین پر چلنے والے، ما یدب علی الارض، اور زمین پر گدھا بھی چلتا ہے، گھوڑا بھی چلتا ہے، سور بھی چلتا ہے۔ ہم اپنے زبان میں سب سے برا سور کو کہتے ہیں نا، کہ بدترین سور ہے، وہ بھی چلتا ہے۔ ان شر الدواب، بے شک بدترین چلنے والا زمین کے اوپر، اللہ کے نزدیک الصم البکم، وہ ہے جو کہ میرے اور حق بات نہیں سنتے، قرآن کریم نہیں سنتے، البکم ہے قرآن کو بیان نہیں کرتے، الذین، وہ لوگ ہیں لا یعقلون، جس کے عقل نہ ہو، یہ لوگ بدترین ہے، یہ خنزیر سے بھی برے، جو اللہ کے دین پر نہیں چلتے، یہ خنزیر سے بھی برا، خنزیر کے ساتھ میں حساب نہیں ہے قیامت کے دن، اور ان کے ساتھ حساب، خنزیر کے عقل نہیں ہے اور ان کو باوجود عقل کے حیثیت سے بدترین۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ جانتے فیمن کے اندر خیراً، بھلائی کو، انابت دین کے طرف، ان کے رغبت ہوتا ایمان کے طرف، خیر کے معنی انابت اور ایمان کی طرف دھیان، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ ان کو سنا لیتے، اللہ ان کو سنا لیتے، وہ قبول کر لیتے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اب اللہ ان کو سناوے، باوجود کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ قبول نہیں کرتے، اللہ ان کو سناوے، لَتَوَلَّوْا، وہ پھیریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اس کے کان، تَوَلَّوْا عَنِ الْإِيمَانِ، ایمان سے پھیریں گے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرنے والے ہیں اللہ کے دلائل سے۔ تیسرا قانون جہاد کا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں قبول کر لو اللہ کے حکم رسول کا، اذا دعاکم، جب تمہیں بلاتے ہیں، تاکہ لیحییکم، تاکہ تمہیں زندہ کر لے، یحییکم، تمہیں زندہ کر لے،
وَعَلَمُوا جانو تم ان اللہ لا پاک یحول بین المرء حائل بند انسان اور اس کے دل کے درمیان، اللہ پاک انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل اور پردہ ہے، حائل اور پردہ ہے۔ انسان ارادہ کرتے ہیں میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اتنے میں اللہ کا حکم آ کر کے مر جاتا ہے، تو ان کے اور ارادے کا درمیان اللہ حائل ہے۔ یحییکم تمہیں زندہ کرتے ہیں، اور زندہ کرنے سے مراد یعنی ایمان کے طرف بلاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت قتادہ فرماتے ہیں هو القرآن، اور مجاہد کہتے ہیں حق، قرآن کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ قرآن غریب مان لو اور پڑھ لو، اس پر عمل کر لو، اس کی طرف تمہیں بلاتے ہیں۔ اذا دعاکم جب بلاتے ہیں تمہیں لما یحییکم، اس چیز کی طرف کہ تمہیں زندہ کرے۔ زندہ ہونا تمہارے توحید کے ساتھ ہے، زندہ ہونا تمہارے قرآن کے ساتھ۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ، اللہ تبارک و تعالی حائل ہوتے ہیں درمیان انسان اور اس کے دل کے ارادے کا۔ وَأَنَّهُ، اور اس بات کو جانو اللہ تعالیٰ بے شان اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا، ڈرو تم فتنةً، اس عذاب سے۔ یاد رکھو کہتے نیک جو کہتے صاحب ہم نیک ہیں، ہم آرام کے ساتھ اس طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور لوگ اپنا عمل کریں۔ جو برائی کرتے ہیں تو سزا ان کو ملے گا، اور جو ایسے کرے گا تو وہ جانے اور اس کے کام جانے۔ ہم تو آرام سے بیٹھ کر کے اپنے رب میں عبادت کریں۔ یاد رکھو جب اللہ کے عذاب آئے گا وہ عام ہوگا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، ڈرو تم اس عذاب سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، جنہیں پہنچیں گے ان لوگوں کو جو کہ ظالم ہے، مِنْکُمْ تم میں سے خاصتاً خاص، ظالم ہو کنی کہ مشرکوں کو عذاب ہو، کافروں کو عذاب ہو۔ اب سب جس ملک کے اندر ہو تو سب پر عذاب آتا، اللہ کے عذاب عام ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام کے قوم نے شرک کر دیا، شرک کرنے کے وقت، شرک کرنے کی وجہ سے اللہ نے طوفان نوح قائم کیا، سب کے سب مر گئے، درندے پرندے چرندے سب مر گئے۔ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، وَاعْلَمُوا، جانو بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والا ہے۔ بشارت، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، اذا تم قلیلاً، تم سے تھوڑے، مستضعفین، کمزور زمین کے اندر، تخافون، تم ڈرتے تھے، ان یخسفکم الناس، کہ تمہیں لوگ کچل لیں گے، کم تھے وہ، فآوا، مکہ مکرمہ میں کم تھے، فآواکم، اللہ نے تمہیں جگہ دے دیا مدینہ منورہ میں، وَأَيَّدَكُمْ، اللہ نے تمہارے مدد کیا بِنَصْرِهِ، مضبوط کیا اپنے مدد کے ساتھ، وَرَزَقَكُمْ، اللہ نے تم کو رزق دے دیا، مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزوں سے، تاکہ تم اللہ کے شکر ادا کر لو۔ چوتھا قانون، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تخونوا اللہ، خیانت مت کرو اللہ اس کے رسول کے۔ جنگ کے وقت مال غنیمت آ جائے تو مال غنیمت کے طرف مائل مت ہو۔ اب مال کے طرف مائل مت ہو کہ کچھ لے لو اپنے پاس رکھو، ہرگز نہیں۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور خیانت مت کرو اپنے امانتوں میں۔ امانت اللہ کے، امانت اللہ کے احکامات ہیں۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، امانات اللہ کے احکامات ایک، اور دوسرے امانات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی، آنکھیں ہمارے پاس امانت ہے، بھیجا استعمال کے اللہ کو جواب دیں گے۔ کان اللہ کے امانت ہے، زبان اللہ کے امانت ہے، ہاتھ پاؤں اللہ کے امانت ہے۔ نعمت اللہ نے، مال امانت ہے، یعنی میرا مال میرا نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، مال اللہ کا ہے اور میرا نہیں۔ ایک دانت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، ہر ایک روپے کا اور چوبانی کا حساب ہو، وَلَوْ كَانَ دَانِقًا، اگر ایک دانت رتی ہو اس کو بھی اللہ حساب دے، نہیں جی میرا مال میرا نہیں، امانت ہمارے ہاتھ۔ اور تیسرے امانت مخلوق کا، تمہارے پاس کسی نے بات کر لی اور تمہارے پاس کسی نے امانت بات کے رکھ لیا تو تم کیا کرو؟
ایک مخلوق کا امانت، تم نے کسی کے پاس پیسے رکھے تو وہ امانت، یا تم نے کسی آدمی کے ساتھ بات کی کان میں اس کے بعد، تو تیسرے آدمی بولتے اس نے کیا کہا؟ بھائی اگر وہ تمہیں بتانا چاہتے تو تم ہی کہہ دیتے، تو یہ بات اس کے دوسرے کو کہنا جائز نہیں۔ اسی طرح ووٹ پہ امانت کے سارے چیزیں بتاتے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا، جانو تم، اَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہارے اولاد، قرآن فرماتے جانو وہ تمہارے مال تمہارے اولاد فتنۃ، یہ تو امتحان ہے، روکنے والا ہے تم کو آخرت سے۔ فتنہ کے معنی آخرت سے روکنے والا ہے۔ مال کماؤ اور جمع کرو، پیسے جمع کرتے جاؤ، پیسے کے 100 ہو گیا اب 200 بناؤ، 200 ہو گئے 400 بناؤ، 1000 ہو گئے 2000 بناؤ، لاکھ ہو گئے 2 لاکھ بناؤ۔ بنانے کے اندر زمانہ گزر، اور نماز کے لیے ٹائم نہیں ملا، حج کے لیے ٹائم نہیں ملا، عبادت کے لیے ٹائم، نیکی کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ روکنے والا ہے۔ سعادت عن الآخرہ، آخرت کے کاموں سے، اور امتحان ہے تمہارے لیے، اور سبب عذاب کا ہے کہ قیامت کے دن یہی مال آگ ہو جائے گا جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا اس سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم، بہت بڑے اجر ہے۔ پانچویں قانون جہاد کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو سنو گئے، اگر تم اللہ سے ڈرو، اللہ کے مخالفت چھوڑ دو، یجعل لکم فرقانا، اللہ کر لیں گے تمہارے لیے غلبہ۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہارے لیے غلبہ کر لیں گے، یجعل لکم فرقانا، غلبہ کر لیں گے کافروں کے اوپر، نفس کے اوپر، شیطان کے اوپر۔ انسان کے نفس انسان کے دشمن، اور شیطان انسان کے دشمن، اور کافر انسان کے دشمن، یہ 3 دشمن ہیں۔ فرمایا اگر اس طریقے سے ہوا تو اللہ تمہارے پہلے یہ کہ تمہیں غلبہ دے دے گا۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، سیئات کا معنی یہاں پر پریشانی، جب تم اللہ کے ہو جائے اللہ تمہارے سارے پریشانیاں دور کر لے، اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ سارے پریشانیاں دور کر لے۔ مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ، جب انسان اللہ کا ہوتا ہے، حضور نے فرمایا، تو اللہ بندے کا ہو جاتا ہے، اور بندے کے دل پر سکون آتا ہے۔ پریشانی تو آتا ہے، بھائی مر گئے، باپ مر گئے، بیٹا مر گئے، دل میں غم ہوتا ہے، لیکن انسان حد سے آگے نہیں ہوتے، بے چین نہیں ہوتا ہے، وہ تکلیف آئے بھائی اللہ نے کہا سکون۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تیسرا نعمت، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر لیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کے مخالفت مت کرو، پہلے یجعل لکم فرقان، تمہارے غلبہ ہوگا، نمبر نفس کے اوپر اور شیطان کے اوپر اور کافروں کے اوپر۔ نمبر 2، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَیِّئَاتِکُمْ، تمہارے سارے تکالیفیں اللہ دور کر لیں گے۔ نمبر 3، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر لیں گے گناہ بھی۔ 3 نعمت، واللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ، 7واں علت، مال غنیمت کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، جب تدبیر بنا آپ کو لوگوں نے جو کہ کافر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تدبیر بنا، لِيُثْبِتُوكَ، یہ جنگ کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر تدبیر بنایا، اور لوگ بیٹھ کے، ان کا میٹنگ کا کمرہ تھا، دار الندوہ میں بیٹھ کے سب قومیں اور سب قبیلے جو مکے کا تھے وہ بیٹھ کے، اور حضور کے خلاف تدبیر بنا، لِيُثْبِتُوكَ، 3 بات، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو بند کر لے جیل میں۔ کہا کہ اس کو جیل میں بند کرو گے، او یقتلوکا، یا آپ کو قتل کر لے گئے، 2، او یخرجوکا، یا آپ کو نکال دے آپ کے بستی سے۔ مشورہ ہوا، یہ 3 مشورے سامنے لائے۔ اب مشورہ کس پر ہوا؟ آخر مشورہ کرتے ہوئے کہتے میں شیطان آ گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں سراپا ہوں گا، کون کہتے ہیں نہیں اس پریشانی میں آئے، یہ آپ کے
رسول پیدا ہوا ہے اور ان کا کوئی علاج کرنا چاہیے۔ مشورے کے اندر وہاں بیٹھ کے یہ بھی ساتھ بیٹھا۔ جب بیٹھ گئے تو مشورہ ہوا پہلے بات پر کہ صحابہ ان کو جیل میں ڈال، حضور کو جیل میں ڈال۔ اب جیل کا بات کیا تو انہوں نے مشورہ، اس نے کہا جیل میں ڈالتے، اس کا قوم طاقتور ہے، جیل میں ڈالو گے تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گا، نکال دے گا۔ یہ والا تجویز بھی مسترد۔ دوسرا تجویز یہ ہے کہ یہاں سے نکالتے ہیں، یہاں سے نکال کر کے اور باہر ملک چلے جائے گا۔ تو شیطان نے کہا یہ بھی تھا وہاں، جب وہاں جائے گا تو میرے ملک میں پارٹی بنا لے گا اور کل وہاں سے پھر تمہارے اوپر حملہ کر کے وہ نہیں۔ مشورہ اس پر ہوا کہ اس کو قتل کر، حضور کو شہید کرنے کا مشورہ ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، جب تدبیر بنا آپ کے اوپر ان لوگوں نے جو کہ کافر تھے، لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو بند کر لیں، اَوْ يَقْتُلُوكَ، آپ کو قتل کر لیں، اَوْ يُخْرِجُوكَ، آپ کو نکال دیں۔ اور مشورہ یقتلو بیچ میں لایا، اس پر مشورہ طے ہو۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ تدبیر بناتے تھے آپ کے قتل کا، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے تدبیر بنایا آپ کے چھڑانے کا۔ دونوں تدبیروں میں کون کامیاب ہوا؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ پھر زجر، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتے ہیں ان کے اوپر ہمارے آیات بینات واضح، آیات قالو، وہ کہتے پر سمعنا، ہم نے سن لیا۔ اگر اللہ چاہتے ہم ایسے کہہ رہے تھے اور جی چھوڑو، یہ قرآن نہیں ہے، یہ اللہ حضور نے اپنی طرف سے بنائے، ہم چاہے تو ہم ایسے بنا دیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر یہ قصے ہیں پہلے زمانے کے لوگوں کے قصے۔ ہمیں سناتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے یہ کیا، آدم علیہ السلام نے یہ کیا، صالح علیہ السلام نے یہ کیا، یہ پرانے زمانے کے قصے سناتے ہوئے، یہ اللہ کا کتاب نہیں۔ اساطیر الاولین۔ ساتواں علت، وَإِذْ قَالُوا، جب کہا مشرکین مکہ نے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ اگر یہ قرآن حق ہے آپ کے جانب سے اور یہ رسول حق ہے آپ کے جانب سے، فامطر علینا حجارتاً، برسا دیں ہمارے اوپر سے پتھر، من السماء، آسمان سے، اب اتنا، یا اللہ ہمارے پاس بعذاب علیم، عذاب علیم آ جائے، دردناک عذاب آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب دے وے، وانت فیہم، حضرت آپ اس میں موجود ہو۔ دفیع عذاب کے لیے آپ کا موجود ہونا، آپ موجود ہو عذاب نہیں آئے گا، آپ مکہ مکرمہ سے چلیں گے تو عذاب آئے گا۔ نمبر 2، وما کان اللہ، نہیں اللہ پاک ان کو عذاب دے، قوم یستغفرون، وہ معافی مانگے۔ جب معافی قوم مانگتی ہے تو اللہ کے عذاب ٹل جاتی ہے۔ اس لیے علماء یہ بتاتے ہیں یہ بیماری پھیلے ہوئے کثرت سے استغفار کر لیں اور رات کے اندھیروں میں اللہ سے معافی مانگو تاکہ عذاب دور ہو جائے۔ وَمَا لَهُمْ، نہیں ان کے لیے اللہ، چاہے ان کے لیے اللہ يعذبهم، کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ یہ کمبخت مکے والے مسجد حرام سے حضور کو روکا ہوا ہے، حدیبیہ کے وقت حضور کو آنے نہیں دیا۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، یہ نہیں ہے متولی خانہ کعبے کا متولی، یہ نہیں ہے، ان اولیاء نہیں ہے ان کے متولی الا المتقون، مگر متقی لوگ۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا متولی پرہیزگار آدمی ہو سکتا ہے، مشرک اور بے دین فاسق فاجر نہیں ہو سکتا۔ ولیکن اکثرهم لا یعلمون، اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں، اکثریت ان کے جانتے نہیں۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ، اور جی وہ لوگ نماز پڑھتے، مشرکین نماز بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے اور اللہ کو اکیلے بھی مانتے تھے اور کہتے تھے تلبیہ کے اندر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ کا کوئی شریک نہیں، آگے دم لگاتے الا شریکاً، مگر آپ کے شریک جس کے آپ مالک ہو۔ وما کانت، جی نماز پڑھتے ہیں، اس کو کیسے بولے کافر ہے، یہ تو نماز پڑھتے ہیں۔ فرمایا وما کان صلاتهم، ان کے نمازی بیت اللہ کے پاس الا مکاء، مگر سیٹی و تسلیہ اور تالی، جیسے سیٹی بجاتے ہیں، یہ سیٹی ہے وہ نماز تو ہے لیکن نماز توحید نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں تو سیٹی اور تالی بجانے کا۔
فذوقوا العذاب چلو تم اچھا کو عذاب بما کنتم تکفرون جو تم نے کفر کیا ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا کافر خرچ کرتے مال اپنے مال تاکہ لوگوں کو روکے اللہ کے راستے سے کفر پر خرچ کرتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَ خرچ کریں گے ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ اس پر ان کا افسوس ثُمَّ يَغْلَبُونَ مغلوب ہو کر کے مارے جائیں گے والذین اور وہ لوگ کفروا جو کہ کافر ہے جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے لیمیز اللہ الخبیث تاکہ اللہ پاک ظاہر کر لے گندی مشرکین کو والطیب اور پاکی موحدین کو ویجعل الخبیث اور کر لے خبیث بعض بات کے لیے بعض علا بمانا ماں کے علا بعض فیرکمہ سب کو جمع کر لے جمیعاً یرکمہ جمع کر لے جمیعاً سب کے سب فیجعلہم کر لے ان کو جہنم کے اندر اولئک هم الخاسرون یہ لوگ نقصان اٹھانے والا ہے قل فرما دیجئے میرے حبیب للذین ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں ان ینتہو اگر وہ باز آ جائے شرک اور کفر سے گناہوں سے توبہ کر لیں یغفر لہم اللہ ان کو معافی کر لیں گے جو پہلے گناہ کیا ہے جتنا بھی سابق گناہ ہے الاسلام یہدم ما مضی پہلے کافر تھا وہ مسلمان ہو گئے اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ معاف کر لے وَإِن يَعُودُوا اگر یہ لوگ واپس ہو گئے کفر کی طرف تاکہ گزر گئے سنت الاولین پہلے والے لوگوں کا طریقہ دیکھو بدر میں ہمیں تباہ کیا اب ان کو کر لیں گے سورت کا دعوے کا ذکر یہاں پر پہلے ان کے لیے قوانین ذکر کی اب دعوت سورت کا قتال وقاتلهم لڑوں کافروں کے ساتھ یہاں تک کہ نہ رہے فتنے سے مراد شرک ویکون دینوں مجاہدین سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فَإِنِ انْتَهَوْا اگر یہ باز آ جائے فَإِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ پاک بما ساتھ کچھ چیز کے یعملون جو کرتے دیکھنے والا ہے وَإِن تَوَلَّوْا اگر یہ پھر گئے اسلام سے ہٹ کر کے فَعْلَمُوا جانو تم ان اللہ مولاکم اللہ تمہارے مدد کرنے والا ہے اللہ تمہارے حفاظت کرنے والا ہے مولا کے 15 معنی آتے ہیں حفاظت کرنے والا نعم المولا و نعم النصیر اللہ پاک بہترین مولا ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے واقع دعوانا اللہ صلی اللہ